اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا تیسرے پارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر بادشاہ کے دور میں تھے۔ وہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو قید کیا، تورات کو جلا دیا، اور عزیر علیہ السلام اس کی قید میں تھے۔ عزیر علیہ السلام اس کی قید سے رہا ہوئے اور رہا ہو کر جا رہے تھے۔ ایک جگہ بستی سے گزرے اور پوری بستی تباہ شدہ تھی۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ یہ بستی تباہ برباد ہے، آپ اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے اللہ سے سوال کیا۔ 100 سال کی موت اور پھر زندگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار تھے، روٹی ان کے پاس تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خشک روٹی تھی، اور اوپر انگور لیے، انگور کا شیرہ ان پر نچوڑا اور اس کو کھانے لگے۔ اس حالت میں اللہ سے سوال کیا، وہاں پر اللہ نے موت دے دی۔ روٹی بھی پڑی ہے، ساتھ گدھا بھی ہے، اور عزیر علیہ السلام خود بھی ہیں۔ 100 سال اسی طرح گزر گئے، پھر اللہ نے اٹھایا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے پوچھا، عزیر علیہ السلام بتاؤ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا، لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ ہے، ٹھہرا ہوں اس لیے کہ جس وقت وہ فوت ہوئے تو صبح تھی اور جب اٹھے تو شام تھی۔ 100 سال سے بعد کھانے پینے کی اشیاء۔ اب ان کے ذہن میں تھا کہ اگر آج ہی اٹھا ہوں تو دن کا بعض حصہ ہے، اگر کل سویا آج اٹھا ہوں تو پورا دن گزر گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بل لبثت مئۃ عام، آپ 100 سال تک اس حالت میں ٹھہرے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، عزیر آپ اپنے کھانے کو دیکھو، بغیر فریج کے صحیح پڑا ہوا ہے، اور 100 سال گزر گئے، تم اپنا مشروب دیکھو اسی طرح پڑا ہے۔ مردوں کو بھی اللہ زندہ کریں گے۔ اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، فرمایا دیکھو اب گدھے کی ہڈی آئی ہے، پھر گدھے کی ہڈی پر گوشت چڑھا، پھر اس پر کھال چڑھی ہے۔ گدھا بالکل آواز دیتا ہوا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ گدھا ہنہناتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ پھر فرمایا، جیسے ہم نے گدھے کو زندہ کیا اسی طرح کل قیامت کے دن مردوں کو اٹھائیں گے۔ قوم نے عزیر علیہ السلام کی پہچان کیسے کی؟ عزیر علیہ السلام اٹھے اور اپنے علاقے میں گئے تو لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں۔ 100 سال پورا گزر گیا، بابا اب کون پہچانے؟ نسل ہی بدل گئی۔ کہا میں عزیر ہوں، تمہارا آدمی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیا نشانی ہے؟ کیونکہ ساری تورات کی کتابیں جلا دی تھی اور عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے۔ کہا لو میں تمہیں تورات سناتا ہوں۔ جب پوری تورات زبانی سنائی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ وہی عزیر نبی ہے جو 100 سال پہلے تھا۔ تورات تو اب ہی ہے ہی نہیں، تو یہ تورات کا حافظ آخر کہاں سے آ گیا؟ وفات کے بعد زندگی اور سننا۔ اس سے ایک چھوٹی سی بات ذرا سمجھیے جو لوگ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ میں مسئلہ صاف کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں ہو اور نبی کو قبر میں آواز دو، درود السلام پڑھو تو نبی نہیں سنتا۔ دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ نہیں۔ توجہ رکھو، وہ دلیل میں اس واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام 100 سال تک اس حالت میں رہے،
جب 100 سال بعد اللہ نے کھڑا کیا تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، اگر زندہ ہوتے تو ان کو پتہ نہ ہوتا۔ سوال سمجھ گئے؟ زندہ ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا، ان کو پتہ نہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے۔ اب اس پر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی علامہ صاحب نے تو بڑی دلیل دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ کتنا سال سوئے رہے؟ 309 سال۔ کتنے سال؟ 309 سال۔ جب اٹھے نہ تو اللہ نے فرمایا کم لبثتم، ہاں بھائی کتنا عرصہ سوئے ہو؟ انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، دن یا دن کا بعض حصہ وہ سوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ تو سوئے پڑے تھے، وہ تو مردہ نہیں تھے، ان کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ سمجھیے کہتے ہیں عزیر علیہ السلام زندہ نہیں تھے، اگر زندہ ہوتے تو پتہ چل جاتا، تو اصحاب کہف تو زندہ تھے، جب اٹھے تھے ان کو پتہ نہ چلا۔ اگر پتہ نہ چلنا دلیل موت ہوتی تو اصحاب کہف کو سویا نہ کہتے، اصحاب کہف کو مویا کہتے۔